بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی تعریف کے پاک اور منزہ کلمات اس ذات جل شانہ کو اچھے لگتے ہیں جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جس موضوع سخن کو میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پچھلے اپنے جمعے کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ طہارت کے کچھ احکام و مسائل لے کر کے چلیں گے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز جس کو نماز کے لیے شرط بھی کہا گیا ہے اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ با وضوء یوضؤ وضوءا سے مصدر ہے۔ طلباء بھی بیٹھے ہیں، طالبات بھی سن رہی ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، صاف ہونا، خوبصورت ہونا اور حسن اور پاکیزگی کے اندر کسی دوسرے کا مقابلہ کرنا۔
اور اللہ رب العزت نے طہارت کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے آنا ہے اپنے چہروں کو دھو کر کے آیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں سمیت دھو کر کے آیا کرو، اپنے پاؤں کو بھی دھو کے آیا کرو، اپنے سروں کے مسح کر کے آیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک عمومی حکم بیان کر دیا، تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہم تک وضو کا طریقہ پہنچایا ہے۔ آپ نے کیا، صحابہ نے دیکھا اور امت تک پہنچا دیا۔ الصحابۃ کلہم عدول، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی ایک صحابی اللہ کے رسول کی شان اقدس کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات منسوب نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر کوئی ایسی بات گھڑے، ایسی بات کہے، ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میری زبان سے نہیں نکلی، جو میرے عمل سے ثابت نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ سیدھا جہنم بنا لے۔ اسی لیے علماء نے یہ قاعدہ اخذ کیا، الصحابۃ کلہم عدول، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، جن کی عدالت، جن کے ایمان، جن کے بلند مرتبے کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نازل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی، نماز کی کنجی اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ طہارت ہے، وہ وضو کرنا ہے، پاک صاف ہو کے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اشارہ فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، جو بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت ایسے انسان کی نماز کو شرف قبولیت نہیں نوازتے۔ گویا کہ پتہ چلا وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بالاولا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، چونکہ آپ کا وضو نہیں ہے، نماز کے لیے جو شرط تھی وہ مفقود ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو ایز اٹ از اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، پورا عمل نماز بھی اللہ کے سامنے ساری زندگی دہراتے رہیں، اگر وضو نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الوضوء شطر الایمان، وضو نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ اور اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں فرمائی، آپ نے یوں ارشاد فرمایا تبلغ الحلیہ حیث یبلغ الوضوء، قیامت کا جب دن ہوگا، جب لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اندھیروں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا رہا وہاں تک اللہ رب العزت اس کو زیور پہنائیں گے اور وہ زیور چمک رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کے سامنے پچھلے اپنے جمعے میں یہ بات رکھی تھی کہ وہ اپنے بازوؤں کو کندھوں تک دھو لیتے، اپنے پاؤں کو اپنی نصف پنڈلی تک دھو لیتے کہ قیامت کا جب دن ہوگا میرے یہ اعضاء یہاں تک چمکیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت جب قیامت کے دن آئے گی ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا سیماء امتی لا لأحد غیرہ، یہ علامت میری امت کے ساتھ خاص ہے، باقی امتوں کے اندر یہ علامت نہیں پائی جاتی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اس وضو کی باقاعدگی کرنے والا، اس پہ ہمیشگی کرنے والا اور اس کو مسلسل رکھنے والا، ہر وقت حالت وضو میں رہنے والا، یہ صرف ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جس کو مومن کہا جاتا ہے۔ ایمان، نفاق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جتنا ہمارے دل کے اندر ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو پھر اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے پاؤں کو دھو لو، سروں کے اوپر مسح کر لو۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا، ورنہ بڑے منافق بھی میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو ہباء منصورا بنا کے ضائع کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا منافق انسان ہے اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ فوت ہوا اس کے بیٹا جو سچا صحابی عبداللہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے اپنا قمیض دیا ہے تاکہ وہ اپنے باپ کو اس کے اندر کفن دے سکیں۔ میرے نبی نے اپنا قمیض دیا، اللہ کے رسول وہاں پہ پہنچے، عبداللہ ابن ابی منافق کو اپنی گود میں رکھ کے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد ساری کائنات کے سردار نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ آسمان سے قرآن نازل ہوا میرے نبی یہ مومن نہیں ہے، آپ اس کی جنازہ 70 دفعہ بھی پڑھیں میں اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ لا تقم، اے میرے نبی آئندہ منافقوں کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، آپ نے کبھی ان کی قبر کے قریب بھی کھڑے نہیں ہونا۔ یعنی ایمان، پھر ایمان کی تازگی، اس کی روحانیت اور اس کی روشنی اگر ہمیں حاصل نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے اندر نفاق کچھ موجود ہے۔ اس کو کھرچنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نیک اعمال کے قریب ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا سددو وقاربو، اے ایمان والو سیدھی بات کے قریب رہو، ایمان کے قریب رہو اور لوگوں کے سامنے بھی سیدھی بات کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، میرے صحابہ کیا بات ہے، کیا خیال ہے میں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ ہی معاف کر دے۔ بھائی ہم نے تو کلمہ ہی اس لیے پڑھا کہ اللہ ہمارے پچھلے پاپ معاف فرما دے۔ کہا ہاں سنو، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب تمہیں وضو کرنا ناپسند لگ رہا ہو، رات کو سوتے وقت اللہ کے رسول کی سنت ہے وضو کر کے سونا، دل نہیں چاہ رہا اس وقت وضو کرنا، کہا اس سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا، پھر نماز کے لیے آنا، اور آپ نے فرمایا تھا وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جتنے قدموں کے نشانات مسجد کی طرف آنے کے لیے زمین پہ لگیں گے اللہ ان کے عوض بھی آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، آپ نے فرمایا یہی پختہ
عقیدے والے اور پختہ ایمان والے لوگوں کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو دیکھا جائے اور آپ کے عمل مبارک سے جو ہم تک وضو کا طریقہ پہنچا ہے، اس طریقے میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اتانی جبریل اول بما یوحى الی، سب سے پہلی وحی جو جبریل میرے پاس لے کر کے آئے، یعلمنی الوضوء والصلاۃ، اس پہلی وحی کے اندر بھی مجھے جبریل نے وضو اور نماز کا طریقہ بتایا تھا۔ اس قدر اہم چیز ہے وضو، اس قدر اہم چیز ہے نماز۔ سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جبریل کو کہا میرے نبی کو وضو کا طریقہ بتائیں، میرے نبی کو نماز کا طریقہ بتائیں۔ بہت ہو گیا، زندگی بڑی گزر گئی۔ یا ایھا المزمل، اے میرے پیارے نبی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اب کپڑوں کو پاک رکھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب اپنے وجود کو پاک رکھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آئیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے وضو اور نماز کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلا کام وضو کے اندر انسان کی نیت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ساتھ ساتھ ہم نے یاد بھی کرنا ہے، میں پھر درمیان میں بھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں بھی میں نے کیا طریقہ بیان کیا ہے، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نیت کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت صحیح بخاری میں امام بخاری سب سے پہلے نمبر پہ لے کر کے آئے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ کس پہ ہے جی؟ نیت پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محدثین اور ائمہ کرام نے یہ بات لکھی ہے، النیت ہی عزیمۃ القلب۔ جس طرح کہ امام نووی نے یہ بات لکھی، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے جی؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ میں وضو کے لیے زبان سے نیت کرتا پھروں، مجھ سے بڑا بھی کوئی احمق ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عبادت کے لیے اس طرح نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ میں روزے کے لیے یا آپ روزے کے لیے نیت زبان سے کرتے پھریں، ہم سے بڑا بھی کوئی غیر عقیل انسان ہوگا۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی زبان سے نیت کرتے پھریں، اللہ کے رسول نے نہیں کی، ساری کائنات کے محبوب نے نہیں کی، اور آپ کے صحابہ نے ہم تک نہیں پہنچائی۔ ہم کون ہوتے ہیں دین کے اندر اضافہ کرنے والے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے جی؟ نیت کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے آپ نے جو دوسرا کام کیا ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء مع كل وضوء ومع كل صلاة۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پہ مشقت کر دوں گا، میری امت اس فعل سے مشکل میں پڑ جائے گی، میں اپنی امت کو ہر نماز اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یعنی ہماری آسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہم پہ لازم نہیں کیا، ورنہ یہ اتنا عظیم کام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ماں جان بتائیں اللہ کے رسول جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سا کام کرتے؟ کہنے لگی کان یشوس فاہ بالسواک، اللہ کے رسول اپنے منہ کے اندر جو دانت ہیں ان کو مسواک کے ساتھ مل رہے ہوتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول گھر سے نکلتے مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے اور ابھی تک آپ کے منہ میں مسواک ہوتی تھی، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوتے اللہ کے رسول مسواک کر رہے ہوتے۔ اس قدر اہمیت، اس دنیا سے رخصت ہونے لگے ساری کائنات کے سردار، سیدہ عائشہ کے بھائی کی طرف نظر پڑی، مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے سر سے اشارہ کیا، امہات المومنین میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ کو محسوس ہوا
کہ ساری کائنات کے سردار جاتے جاتے مسواک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے اپنے بھائی سے مسواک لی، اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کر کے ساری کائنات کے سردار کو دے دی، اور یہ فخر کیا کرتی تھیں کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جاتے جاتے میرے رب نے میرے اور میرے نبی کے لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا۔ ابھی بھی کوئی سیدہ عائشہ کو برا بھلا کہے، ابھی بھی ان کے اوپر کوئی الزامات لگائے، اس کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، میری امت کے لوگوں آسانیاں پیدا کرو۔ میرے نبی نے دین میں آسانیاں پیدا کی ہیں، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کے اندر نفرت پیدا نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرا کام جو ہمیں ملتا ہے وضو کے بارے میں، وہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ کیا ہے جی؟ اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں، پوری بسم اللہ کسی حدیث میں نہیں آئی۔ بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، صرف بسم اللہ۔ کیا ہے جی؟ آپ سے 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بسم اللہ پڑھی ہے۔ ایک جب آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے، اور دوسرا جب آپ کبھی کسی کو خط لکھنے لگتے تو اس کے اوپر بسم اللہ لکھا کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت آپ اذکار کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صورتوں کے ساتھ بسم اللہ موجود ہے، لیکن وضو کے ساتھ پوری بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھاتے وقت جب کھانا شروع کرنا ہے اس وقت پوری بسم اللہ پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتا، اور اس بندے کا وضو نہیں ہوتا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ گویا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی، وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، تو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا کس لیے ہے؟ پورا وضو کر کے آیا ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، عمل کیا ہے، لیکن اگر آپ کا وضو سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، ایسا وضو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جب وضو قابل قبول نہیں ہے تو نماز بالاولیٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھا کام جو ثابت ہے وہ ہے جب ہم نے وضو سٹارٹ کرنا ہے تو اپنے دائیں اعضاء کو مقدم کرنا ہے دھونے کے لیے۔ کون سے اعضاء جی؟ دائیں اعضاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب وضو شروع کرنے لگو تو اپنے دائیں اعضاء کو مقدم کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ، اللہ کے رسول جوتا پہننے لگتے تو پہلے دایاں پاؤں پہنتے، کنگھی کرنے لگتے تو درمیان سے رکھ کے پہلے دائیں جانب کنگھی کرتے، اور اللہ کے رسول ہر اچھا کام دائیں جانب سے اس کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں وضو اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ آدھے لوگ بول رہے ہیں لگتا ہے آدھوں کے نزدیک برا کام ہے۔ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کے آغاز جب ہم نے کرنا ہے، نیت کر کے، بسم اللہ پڑھ کے، یہ اعمال کر کے، اگر مسواک موجود ہے تو وہ کر کے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ دھونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ دھو کر کے اس کے بعد بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو 5ویں بات ثابت ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے پہنچوں تک دھونا، جس کو ہم گٹ کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے ان عثمان دعا بوضوء، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، پھر وضو کرنے کے لیے فتوضأ فغسل کفیہ، سیدنا عثمان نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا۔ کیا کیا جی؟ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، 3 مرات، 3 دفعہ دھویا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
ثم غسلہما الی الکوعین، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کر کے اپنے گڑ تک دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھویا۔ بعض لوگ ہاتھوں کو دھونا نارمل سمجھتے ہیں، بس جلدی جلدی سے پانی ڈالا، کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اگلے عضو کی طرف بڑھ گئے، کلی کرنے کی طرف، ناک میں پانی چڑھانے کی طرف، چہرہ دھونے کی طرف، ابھی ہاتھ کا کوئی نہ کوئی حصہ خشک پڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اچھے طریقے سے بسم اللہ پڑھنے کے بعد، دائیں اعضاء سے آغاز کرنے کے بعد، اگر سب سے پہلا کام کرنا ہے تو وہ اپنے دائیں اعضاء میں سے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈال کے اپنے بائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھٹا کام جو ثابت ہے وہ اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے فرمایا اذا توضأت فخلل بین اصابع رجلیک ویدیک، جب آپ وضو کرنے لگیں تو اپنے ہاتھوں کا جب دھونا ہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ خلال کا طریقہ یہی ہے، یہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پھیر دیں، یہ جو حصے ہیں انگلیوں کے درمیان والے، ان کے اندر جگہ خشک نہ رہ جائے، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پچھلی جانب سے یہ خلال کریں اچھے طریقے سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شاید کچھ لوگ یہ کام کرتے ہوں، ورنہ اکثر لوگ یہ کام نہیں کرتے، اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے وضو کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7واں کام جو ثابت ہے وہ ہے کلی کرنا، اور 8واں کام جو ثابت ہے وہ ہے اپنے ناک میں پانی چڑھانا، اور 9واں کام جو ثابت ہے وہ اپنے مکمل چہرے کو دھونا۔ یہ ایک ہی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے بیان کیا، آپ نے پانی منگوایا، فمضمض، آپ نے کلی کی، ثم استنشق، پھر ناک کے اندر پانی چڑھایا، پھر حدیث کے الفاظ ہے ثم ینثر، پھر اپنے ناک کو بائیں ہاتھ کے ساتھ اللہ کے رسول نے صاف کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکمل چہرے کو دھویا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کلی کیسے کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں پانی ڈال کے غرارے کی شکل کے اندر، بعض لوگ کلی کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا فوراً باہر نکال دیا، پورے منہ کے اندر آپ کا پانی حرکت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھاتے تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، جب آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو پانی کو اپنے ناک کے ساتھ لگا کے اوپر تک چڑھائیں تاکہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ ہاں، یہ خیال ضرور کرنا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں کھینچنا کہ کہیں غوطہ نہ آ جائے، لیکن کھینچنا ضرور ہے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے میرے نبی، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اپنے مکمل چہرے کو دھونا ہے۔ اللہ کا بھی حکم، رسول اللہ کا بھی حکم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ مکمل چہرہ، جہاں سے ہمارے بال اگ رہے ہیں، جہاں سے بالوں کے اگنے کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر کے تھوڑی کے آخری حصے تک اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ اپنے چہرے کو مل کے دھوئیں تاکہ کوئی حصہ چہرے کا خشک نہ رہ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سہولت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کلی اور ناک میں جو پانی چڑھانا ہے وہ ایک چلو کے ساتھ بھی ہم چڑھا سکتے ہیں۔ ایک چلو پانی کا لیا، اس میں سے آدھا اپنے منہ میں داخل کر لیا اور باقی آدھا اپنے ناک کے اندر پانی چڑھانے کے لیے استعمال کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے، اور یہ اللہ قلیل لوگ کرتے ہیں، بس وہی جن کو پتہ ہے۔ باقی جن کو وضو کا نہیں پتہ کہ وضو کے اندر کون کون سی سہولتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں، وہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ الگ الگ پانی لینا کلی اور ناک کے لیے یہ بھی ثابت ہے، اور ایک ہی چلو کے ساتھ آدھا پانی منہ کے اندر آدھا ناک میں چڑھانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہاں ایک بدعت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں
کچھ لوگ وضو کرتے ہوئے جب چہرے پہ پہنچتے ہیں ساتھ چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ الرسول پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی حدیث کے اندر یہ کلمہ ثابت نہیں ہے کہ وضو کرتے وقت آپ جب چہرے کے اوپر پہنچیں تو اس وقت ساتھ چہرہ دھوئیں اور ساتھ کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، آپ نے فرمایا تھا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم عبادات کے اندر اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر کیا ہوا، اگر ایسا کر لیا تو پھر ہوگا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 11واں کام 10واں کام چہرہ دھونا، اور 11واں کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ یہ بھی ان کے لیے ہے جنہوں نے رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی ان کو کیا لگے۔ ایک تو پہلے سنت کے بندہ قاتل بن جائے، اور دوسرا جب وضو کرنے لگے بار بار انسان کی داڑھی پہ ہاتھ لگتا ہے، بندے کو احساس ہونا چاہیے میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے رسول کی سنت سے فارغ کیا ہوا ہے۔ داڑھی وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صرف میری سنت نہیں بلکہ سارے انبیاء کے چہرے کے اوپر اللہ نے یہ سنت سجائی ہوئی تھی، مشترکہ انبیاء کی سنت وہ داڑھی رکھنا ہے۔ کوئی بھائی وعدہ کرتا ہے اس مجلس میں بیٹھا کہ میں انشاءاللہ اپنی داڑھی کو مکمل آج کے بعد چھوڑ رہا ہوں؟ کوئی ایک بھائی، جمعے کا مقصد تو پورا ہو نا، کوئی ایک بھائی دیکھ لیں، یہ ہمارا سنت کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کے اندر برکتیں پیدا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو مزید عزتوں کے ساتھ نوازے۔ ایک بھائی نے یہ وعدہ کیا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہاں پہ آپ نے جمعہ نہیں پڑھنا کرنا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے، یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو رب دے دے اسی کو ہی ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے، ہماری شادی ابھی ہونی ہے، شادی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور میرے پیارے بھائی مولوی حضرات کی 4 بیویاں ہیں، دوسرے بندے کو بسا اوقات لوگ ایک بھی رشتہ نہیں دیتے۔ داڑھی کے ساتھ رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر داڑھی کے ساتھ رشتے کا تعلق ہوتا تو علماء کی کسی کی بھی کوئی شادی نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داڑھی کا خلال کیا، حدیث کے الفاظ ہیں فخلل لحیتہ، آپ نے داڑھی کا خلال کیا اور کہا ہاکذا امرنی ربی، مجھے میرے رب نے داڑھی کا خلال کرنے کا ایسے ہی حکم دیا ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور یہاں پہ فقہاء کی بھی ایک بات آپ تک نقل کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے جس بندے کی داڑھی گھنی ہے اس کے اندر انگلیاں ڈال کے خلال کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، بال کھینچے جاتے ہیں اور جڑوں سے نکلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا بندہ صرف پانی اپنی داڑھی کے نیچے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ مل لے، پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کی داڑھی کم ہے وہ خلال کرے گا، خلال ہو جائے گا آرام سے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَأَدْخَلَ الْمَاءَ تَحْتَ حَنَكِهِ، اللہ کے رسول نے پانی کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور ٹھوڑی کے نیچے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے اپنی داڑھی کے بالوں کو بھی اور اپنی ٹھوڑی کو دھویا، تاکہ پتہ چلے سارے کے سارے چہرے کو دھونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اگلا کام ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو دھونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے بازوؤں کو دھونا ہے تو کونیوں سمیت دھونا ہے، کونیوں تک نہیں۔ بعض لوگ الہ کو انتہائی غایت کے لیے لیتے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، انتہائی غایت ہوتا ہے کہ وہاں تک کام کرنا ہے، اس سے آگے نہیں کرنا۔ لیکن یہاں ایک فقہی اور نحوی نقطہ یہ ہے کہ جب غایہ اپنے مغیّہ کی جنس سے ہو تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو غایہ کا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں یہ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے۔ آسان مثال یہ ہے، دن اور رات یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز ہے؟ بولیں بھائی، الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ رکھنا ہے تو وہ رات تک مکمل کرنا ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جائے تو اس وقت ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم افطاری کریں گے۔
اب دونوں کی جنس مختلف ہے، دن اور جنس ہے، رات اور جنس ہے، تو ان دونوں کا ایک حکم نہیں ہے۔ بعض بڑے تقوی کے ڈیپو بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک اندھیرا نہیں ہوگا میں اپنا روزہ افطار نہیں کروں گا۔ یہ سیدھی سیدھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ سورج غروب ہوا، روزہ افطار کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے ابھی باہر روشنی موجود ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جنسیں دو مختلف ہیں، حکم بھی الگ الگ ہے۔ اب بازو پورے کا پورا ایک ہی جنس ہے، پورا بازو ایک ہی جنس ہے نا بھائی، پورا بازو ایک ہی جنس ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے الی المرافق، اپنی کونیوں تک کو دھونا ہے۔ تو یہاں پہ محدثین نے اور نحوی حضرات نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے، جب یہ پوری کی پوری مغیّہ ایک ہے تو غایہ پھر اپنے مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، یہ انتہا ہے، اور اس کے بعد آگے بازو کا جو اگلا حصہ ہے جو کندھے کی طرف بڑھتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اپنے بازو کو جب دھونا ہے تو کونی سمیت دھونا ہے، کونی کے علاوہ یا کونی تک نہیں دھونا۔ کیا بات سمجھ آئی بلا؟ کونی سمیت دھونا ہے، صرف کونی تک نہیں۔ کونی تک کا مطلب ہے کہ کونی جہاں پہ شروع ہو رہی ہے یا جہاں پہ ختم ہو رہی ہے ادھر تک دھویا اور بس۔ حدیث کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بازو کو دھونے لگتے، ادار الماء علی مرفقی، اللہ کے رسول اپنے بازو کونی جو ہے اس کے اوپر اپنے پانی کو اس طرح گھمایا کرتے تھے جس طرح ہم کسی چیز کو کسی دوسری جگہ پہ گھماتے ہیں۔ آپ اپنے پورے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی کونی کے اوپر گھماتے تاکہ کونی کے اوپر سے کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو ہمارا یہ عمل نہیں ہے، ہم صرف جلدی جلدی ہاتھ ہمارا بازو کے اوپر، بازو خشک ہو جائے یا خشک رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، آگے جلدی جلدی نماز پڑھی چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر دین نازل ہوا ہے اور وہ اس امت کے امین تھے دین پہنچانے کے لیے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے ہم تک دین کس طرح پہنچایا ہے، ان میں سے وضو بہت عظیم طریقہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہمیں اپنا وضو صحیح کرنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ صحابی رسول نے بیان کیا ہے، مَسَحَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، اللہ کے رسول نے سر کے آگے سے مسح شروع کیا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ کیا، سر کے آگے سے ماتھے کے اوپر ہاتھوں کو رکھا اور اس طرح بالکل پیچھے لے گئے گدی تک۔ حدیث کے الفاظ، پھر آپ ویسے واپس لے کر کے آئے اپنے ہاتھوں کو جہاں سے اللہ کے رسول نے مسح کرنا شروع کیا تھا۔ بعض فقہا یہاں پہ کہتے ہیں 3 بالوں کا مسح کر لیں تو کفایت کر جاتا ہے، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لیں تو کفایت کر جاتا ہے۔ بھائی ہمیں بتاؤ حدیث کہاں ہے؟ جب حدیث یہ موجود ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے، بلکہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے، آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے کرتے جب آپ سر کے مسے پہ پہنچے، آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے تک لے کے گئے، پھر آگے تک لے کے آئے، پھر آپ کو جو محسوس ہوا میری زلفوں کے بال یا میرے لمبے بال جو رہ گئے جہاں پہ مسا نہیں ہوا، آپ ان کے اوپر بھی اپنے ہاتھ کو پھیر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے اتنا اہتمام کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس جلدی سے تھوڑا سا مسا کیا اور فارغ ہو گئے، نہیں میرے پیارے بھائی، سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی سے شروع کیا جائے، پھر گدی تک ہاتھوں کو لے کے جایا جائے، پھر واپس اپنی ماتھے تک، اپنی پیشانی تک اپنے ہاتھوں کو لائیں، پھر جا کے آپ کا مسح مکمل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسح کیا ہے تو ساتھ آپ نے یہ بیان کیا، الاذنان من الرأس، دونوں کان بھی سر کا حصہ ہیں، دونوں کان بھی کیا ہیں جی؟ سر کا حصہ ہیں۔ جس طرح سر کا مسح ہوا اس طرح کانوں کا بھی مسح ہونا ہے۔ اپنی دونوں انگلیوں کو، جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اپنے کانوں میں داخل کریں، اپنے انگوٹھے کو کانوں کی باہر والی جانب رکھیں، یہ انگلیوں کے ساتھ اندر والے سارے کے سارے حصے کو اچھے طریقے سے مسح کریں ان کا، اور باہر والا جو حصہ ہے انگوٹھے کو اس طرح باہر سے پھیریں، پھر ہمارے کان کا مسح مکمل ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدی کا مسح کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ سر کا مسح کرنے کے بعد یا وضو مکمل کرنے کے بعد اپنی گدی کے اوپر گیلے ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، شاید پتہ نہیں یہ مسح سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کر کے بتایا ہے، جو ہم تک وضو کا طریقہ پہنچایا ہے، اس کے اندر یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں پہنچایا۔
یہ سر کا مسح تھا. اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے آپ کے سامنے سر کا مسح، اور عام طور پہ اپنی جرابوں کے اوپر کس حالت میں مسح کیا جا سکتا ہے، کس حالت میں مسح نہیں کیا جا سکتا، جو مسح کی مقدار ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، پھٹی جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ان سردی کے موسم کے اندر مختلف قسم کے مسح سے متعلقہ سوالات ہوتے ہیں. کوشش کریں گے ہم کلی طور پہ جواب دینے کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.